السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب خیریت آفیت کے ساتھ ہوگا جی انشاءاللہ عز و جل۔ آج کی اس ویڈیو میں اردو کتاب بہار شریعت حصہ سوم تیسرے حصے کا پارٹ نمبر 120 پڑھیں گے۔ آپ بھی اگر اسلامک پروڈکٹس میں اردو بیسک بکس، عربی بکس، پلاسٹک دانہ والی تسبیح اور اسلامک ڈیجیٹل تسبیح، اسلامک بروچز، عمانی کیپس، قرآن پاک، قاعدہ، عطر اور پرفیوم اور جانماز اور اسلامک حجاب، رومالی، دوپٹہ، یہ تمام چیزیں، نقاب وغیرہ ہمارے اور نماز کا بیان چل رہا ہے۔ اور آئیے حدیث پاک میں نماز کی فضیلتیں چل رہی ہے، آگے پڑھتے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 35، ابن ماجہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، جو مسجد جماعت میں 40 راتیں نماز عشاء پڑھے کہ رکعت اولا فوت نہ ہو، یعنی پہلی رکعت، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے دوزخ سے آزادی لکھ دیتا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ دیکھیے اس طرح کے حدیث نمبر 36، طبرانی نے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں کہ سب نمازوں میں زیادہ گرا، یعنی زیادہ بھاری منافق پر نماز عشاء و فجر ہے، یعنی عشاء اور فجر کی نماز ان پر بھاری ہوتی ہے، اور جو ان میں فضیلت ہے اگر جانتے تو ضرور حاضر ہوتے، اگرچہ سرین کے بل گھسیٹتے ہوئے، یعنی جیسے بھی ممکن ہوتا، یعنی آتے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح آگے دیکھیے حدیث نمبر 37، بزار نے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جو نماز عشاء سے پہلے سوئے اللہ اس کی آنکھ نہ سلائے۔ نماز نہ پڑھنے پہ جو وعیدیں آئی ان میں سے بعض یہ ہے، یعنی اب نماز نہ پڑھنے پر جو نقصانات ہیں اس پر دیکھیے کہ حدیث نمبر 38، صحیحین میں نوفل بن معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، جس کی نماز فوت ہوئی گویا اس کے اہل و مال جاتے رہے، یعنی گھر والے اور مال یہ جاتے، یعنی برکت چلی گئی۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 39، ابو نعیم ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے قصداً نماز چھوڑی جہنم کے دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح حدیث نمبر 40، امام احمد ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، قصداً نماز ترک نہ کرو کہ جو قصداً نماز ترک کر دیتا ہے اللہ عز و جل اور رسول صلی اللہ تعالیٰ وسلم اس سے بری الذمہ ہے، یعنی ان کی جو مغفرت وغیرہ کی جو ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول پر نہیں ہے، وہ اس سے بری ہے۔ ٹھیک ہے، حدیث نمبر 41، نے عثمان بن ابی عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، جس دین میں نماز نہیں اس میں کوئی خیر نہیں، یعنی اس میں کوئی بھلائی نہیں۔ اس طرح حدیث نمبر 42، بہقی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم فرماتے ہیں، جس نے نماز چھوڑ دی اس کا کوئی دین نہیں، نماز دین کا ستون ہے، پلر ستون یعنی۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 43، بزار نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں جس کے لیے نماز نہ ہو نا۔ اسی طرح حدیث نمبر 44، امام احمد و دارمی بہقی شعب الایمان میں راوی کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے فرمایا، جس نے نماز پر محافظت یعنی مداومت کی، یعنی پڑھتا رہا، کنٹینیوسلی حفاظت بھی کی اور پڑھتا رہا ہمیشہ لیے، تو قیامت کے دن وہ نماز اس کے لیے نور، برہان اور نجات ہوگی، اور جس نے محافظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہے، نہ برہان، نہ نجات، اور قیامت کے دن قارون و فرعون و حامان و ابی بن خلف کے ساتھ ہوگا، یعنی بے دینوں کے ساتھ اسے اٹھایا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس طرح حدیث نمبر 45، بخاری و مسلم و امام مالک نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راوی کہ حضرت امیر المؤمنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے صوبوں کے پاس فرمان بھیجا کہ تمہارے سب کاموں سے اہم میرے نزدیک نماز ہے، جس نے اس کا حفظ کیا اور اس پر محافظت کی اس نے اپنا دین محفوظ رکھا، اور جس نے اسے ضائع کیا وہ اوروں کو بدرجہ اولا ضائع کرے گا، یعنی دوسری چیزوں کو۔ ٹھیک ہے، اس طرح آگے دیکھیں حدیث نمبر 46، ترمذی عبداللہ بن
शकीक रदी अल्लाह तआला से रावी कि सहाबाए किराम किसी अमल के तर्क को कुफ्र नहीं जानते सिवा नमाज के। बहुत ही ऐसी हदीसें आई जिनका ज़ाहिर ये है कि कसदन नमाज का तर्क कुफ्र है, और बाज़ सहाबाए किराम मसलन हज़रत अमीरुल मोमिनीन फ़ारूक आज़म व अब्दुर्रहमान बिन औफ़ व अब्दुल्ला बिन मसऊद व अब्दुल्ला बिन अब्बास व जाबिर बिन अब्दुल्ला व मुआज़ बिन जबल व अबू हुरैरा और अबू दरदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हुम का यही मज़हब था, और बाज़ अइम्मा मसलन इमाम अहमद बिन हम्बल व इसहाक़ बिन राहविया व अब्दुल्ला बिन मुबारक व इमाम नख़ई का भी यही मज़हब था। अगरचे हमारे इमाम आज़म व दीगर अइम्मा नीज़ बहुत से सहाबाए किराम इसकी तकफ़ीर नहीं करते, फिर भी ये क्या थोड़ी बात है कि इन जलील क़द्र हज़रात के नज़दीक एक ऐसा शख्स काफिर है, यानी उनके नज़दीक में तो ज़ाहिर सी बात है कितना बड़ा गुनाह और नमाज न पढ़ने का नुकसान होगा। ठीक है, इसलिए नीयत भी करें नमाज की पाबंदी की, और कमेंट में भी इंशाअल्लाह लिखें। ठीक है, अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त की नमाज की पाबंदी नसीब फरमाए। देखिए अहकाम फ़िक़्ह क्या पढ़ेंगे, पार्ट नंबर 121 अब यानी नमाज के मसाइल शुरू होंगे।